کیا انسانوں کے روپ میں اس دنیا میں شیطان بھی بستے ہیں؟ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں تو آپ کو انڈیا کے شہر میرٹھ میں لے کر چلتے ہیں۔ میرٹھ کا ایک گھر جہاں آج سے لگ بھگ 27 سال پہلے مسکان نامی لڑکی نے جنم لیا۔ مسکان کے والد ایک جوتشی تھے، اور آگے چل کر جو واقعات ہوں گے ان میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جوتشی، عمل، کالا علم کرنے والے، ماورائی قوتوں کو قابو میں کرنے کا دعویٰ کرنے والے، یہ سبھی افراد ان کے گھروں میں وہ کالی شکتیاں رہتی ہیں، وہ تواتر کے ساتھ آتی ہیں، کیونکہ جو شبد، جو الفاظ یہ لوگ پکارتے ہیں، ان الفاظ کی بدولت وہ طاقتیں ان کی طرف اپنی توجہ کرتی ہیں، اور جب وہ طاقتیں ان کے گھروں میں آتی ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی فرد میں سما بھی جاتی ہیں۔ شاید مسکان کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ کرتے اس کے والد تھے، لیکن کسی نہ کسی ہستی نے، کسی نہ کسی طاقت نے اس کے جسم میں اپنی جگہ بنا لی۔ بظاہر مسکان ایک عام سی لڑکی نظر آتی تھی، لیکن اس کی ماں کویتا کہتی ہے کہ زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے جب مجھے شبہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی میں ضرور کوئی ایسی عجیب مخلوق یا ایسی بات ہے جسے ہم ابھی تک بھانپ نہیں پائے۔ وہ لڑکی جو عمر کی سیڑھیاں طے کر رہی تھی، اس کی پراؤڈنس، اس کی ایگو، اس کی انا عجیب و غریب روپ دکھا رہی تھی۔ حتیٰ کہ وہ اپنے ٹویٹس میں لکھتی ہے I don't care about anyone, I am what I am۔ یعنی وہ اتنی پراؤڈی تھی کہ اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ آج سے 9-10 سال پہلے ان کے گھر میں نیوی کا ایک ملازم، بڑا خوبصورت سا لڑکا سوربھ آنا جانا شروع کرتا ہے۔ سوربھ پہلی نظر میں ہی مسکان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور مسکان بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات تھی۔ ابھی حقیقت کیا تھی یہ مسکان ہی جانتی ہے کہ آیا اسے اس سے محبت تھی یا وہ صرف پریٹینڈ کر رہی تھی، صرف ایک دکھاوا تھا۔ ان دونوں کا معاملہ آگے بڑھا، قسمیں، وعدے، ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی ساری رسمیں انہوں نے پورے کی، لیکن جب شادی کی بات آئی تو دونوں گھرانوں نے انکار کر دیا۔ سوربھ بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور بڑا کھاتا پیتا انسان تھا، لیکن وہ اس لڑکی کی محبت میں اتنا اتر گیا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کی اور دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ کورٹ میرج کے کچھ عرصہ بعد وہ چھپاتے رہے، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب دونوں گھرانوں کو علم ہو گیا کہ یہ شادی کر چکے ہیں۔ چاروں ناچار سوربھ کے گھر والوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ مسکان کو لے کر یہاں ہمارے ساتھ رہنے چلا آئے۔ سوربھ مسکان کے ساتھ اپنے گھر شفٹ ہو گیا، لیکن مسکان یہاں اپنے عجیب و غریب رنگ و روپ دکھانے لگی۔ ہر وقت اس کے ماں باپ سے لڑنا، اس کے بھائی ببلو سے تلخ کلامی کرنی، کسی کو خاطر میں نہ لانا، اور اپنی انا کی خاطر اس نے سوربھ کو اتنا مجبور کر دیا کہ سوربھ اس کے سامنے بالکل اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتا تھا۔ جب ان کی لڑائیاں شدت اختیار کر گئیں تو ایک وقت ایسا آیا جب سوربھ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کسی کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ یوں وہ چند گلیاں چھوڑ کر مسکان کو لے کر کرائے کے گھر میں چلا گیا۔ اب مسکان بظاہر اکیلی نظر آ رہی تھی، لیکن یہاں بھی وہ اسے تنگ کرتی رہی۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بچی بھی پیدا ہوئی، اور سوربھ نے سوچا کہ شاید بچی کے پیدا ہونے کے بعد اب مسکان بدل جائے، لیکن مسکان بدلنے پر تیار نہیں تھی، بلکہ وہ جو ٹارچر کرتی تھی، جو وائف ٹارچر جسے کہا جاتا ہے، اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ کوئی کام نہیں تھی کرتی، گھر کے برتن دھونے، جھاڑو لگانا، صفائی ستھرائی، ہر چیز سوربھ خود کرتا تھا۔ اب سوربھ نے سمجھا شاید کوئی مالی میری حالات کی وجہ سے مسکان ایسا کر رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر اچھے مستقبل لیے انگلینڈ چلا جائے گا۔ یوں وہ انگلینڈ چلا گیا، وہاں اس نے لندن میں ایک بیکری میں جاب شروع کر دی۔ خوشحالی آ گئی، وہ مسکان کو جی بھر کر پیسے بھیجنے لگا، اور پیچھے مسکان نے کیا کیا ذرا غور سے سنیے گا کہ معاشرہ کیا تھا، کیا ہو گیا اور کیا ہونے والا ہے۔ کھلے پیسے آنے کے بعد مسکان کو پر لگ گئے، اس نے شاپنگ شروع کر دی، اور سب سے بری بات وہ نشے کی طرف بھی راغب ہونے لگی۔ دوران شاپنگ ایک دن اس کی ملاقات اپنے پرانے کلاس فیلو سے ہوئی۔ اس کلاس فیلو کا نام ساحل تھا۔ ساحل کو دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی اور ساحل بھی خوش ہوا۔ دونوں نے آپس میں نمبرز کا ایکسچینج کیا، گاہے بہائے ٹیلی فون پر ان کی بات چیت شروع ہو گئی، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بڑھنے لگیں، اور یہ ملاقاتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ ساحل جو کہ آلریڈی ڈرگ ایڈکٹڈ تھا، اس نے مسکان کو نشے پر لگا دیا۔
अब मुस्कान किसी की परवाह किए बगैर माल के मकान के सामने साहिल को अपने घर में बुलाने लगी। मोहल्लेदार चहमगोइयाँ करने लगे। सौरभ के वालिदैन को इल्म हुआ। उन्होंने सौरभ को इतला की। सौरभ ने मुस्कान से पूछा। मुस्कान साफ मुकर गई। उसने कहा कि तुम मुझ पर शक करते हो और ये शक की बुनियाद अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी रहूंगी। वो तो मेरा एक पुराना क्लास फेलो था जिसे मैं कभी कभार मिल लेती हूँ, तन्हाई दूर कर लेती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सौरभ उसकी बात मान गया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल की मुलाकातों में अब इतना तसलसल आ गया कि साहिल कई कई दिन मुस्कान के घर में रहने लगा। ये बातें दोबारा सौरभ तक पहुंची। वो ज़हनी अजियत का शिकार हुआ और एक दिन उसने मुस्कान को बताया कि वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान वापस आ रहा है। वो वापस आया। मुस्कान के साथ उसकी तलख कलामी हुई। इसी दौरान मुस्कान का फ़ोन उसके हाथ लग गया। उसने उसमें चैट देखी, साहिल के साथ उसके मोहब्बत भरे पैगामात देखे और उसका दिल डूब गया कि ये वो मोहब्बत जिसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप को ठुकराया, जिसकी खातिर मैंने करोड़ों की जायदाद को पसे पुश्त किया और दियारे गैर में जाकर मजदूरी की, उसने ये नतीजा दिखाया। वो मुस्कान को समझाने लगा, लेकिन मुस्कान टस से मस में आई। उल्टा मुस्कान ने उसे कहा कि तुम गंदी ज़हनियत के मालिक हो, तुम मुझ पर शक करते हो। अगर तुम्हारे यही चीज़ें बरकरार रहीं तो फिर एक वक्त आएगा मैं अलहदा हो जाऊंगी। अब सौरभ ये बात सुनकर पहले ही भड़का हुआ था। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। अब ये तलाक की बात सुनकर मुस्कान घबरा गई। उसने अपने अम्मी पापा से बात की, उन्होंने उसे समझाया, उन्होंने सौरभ को भी बुलाया और सौरभ ने एक और चांस देने की कोशिश की कि शायद अब दोबारा हमारी रिहेबिलिटेशन हो जाए, हम एक हो जाए। छोटी बच्ची है, मुस्कान समझ जाए। उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और वो दोबारा इकट्ठे रहने शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान की ईगो बड़ी सख्त हर्ट हो चुकी थी। मुस्कान ये फैसला कर चुकी थी कि अब अगर सौरभ ने मेरे साथ कुछ इस तरह का सलूक किया तो फिर मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। और यहाँ से वो भयानक दास्तान शुरू होती है जिसने औरत ज़ात को पूरी दुनिया में एक ऐसे नए रूप से मुतारफ़ करवाया जिसे सुनकर ही इंसान कांप जाता है। सौरभ बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहा था, लेकिन मुस्कान के दिल में क्या पल रहा था उसे बिल्कुल इल्म नहीं था। वो उसकी बर्थडे मना रहा था, अपनी छोटी बच्ची के साथ डांस कर रहा था, हंसी कह के खुशी, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। लेकिन मुस्कान ने ये फैसला कर लिया था कि अब सौरभ को हमने रास्ते से हटा देना है। साहिल के साथ वो मिली। दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि सौरभ के खाने में जहर डाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इससे कबल उसने एक छोटी सी ट्राई ज़रूर की। उसने ड्रिंक में नशावर गोलियां डाली, लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन सौरभ वो ड्रिंक ना पी सका। अगले दिन सौरभ के घर से खाना आया और उसमें नशावर गोलियां बड़ी मिकदार में मिला दी गई। सौरभ बेहोश हो गया। मुस्कान ने साहिल को बुलाया। साहिल चला आया। अब बेहोशी के आलम में सौरभ ज़मीन पर गिरा पड़ा था और चंद रोज़ पहले मुस्कान ने कसाई से एक बड़ा बुगदा और 2 खंजर भी खरीदे थे इसी मकसद के लिए। अब बेहोश सौरभ ज़मीन पर पड़ा था। मुस्कान और साहिल उसके करीब खड़े थे। मुस्कान के हाथ कपा रहे थे, लेकिन साहिल उसे मजबूर कर रहा था। साहिल उसे कह रहा था कि पहला वार इसके सीने पर तुम ही करोगे। अब देखिए इंसानियत यहाँ किस तरह शर्माती है कि एक बीवी जिसकी खातिर उसके शोहर ने पूरे ज़माने को छोड़ा, वही बीवी आज उसे कत्ल करने लगी थी। मुस्कान ने कपकपाते हाथों से पहला वार सौरभ के सीने में किया। अगरचे वो बेहोश था, लेकिन दर्द की अज़ियत के साथ सौरभ की आंख खुल गई और उसकी आंखों में जो बेयकीनी, उसकी आंखों में जो कर्ब चंद सेकंडों के लिए नमूदार हुआ, मुस्कान कहती है कि आज भी वो मैं भूल नहीं सकती। पै दर पै उन्होंने 3 वार किए, सौरभ को मार दिया। अब उसे मारने के बाद उन्होंने शातिर मुजरिमों की तरह उसके जिस्म के टुकड़े किए, 15 टुकड़े किए। उसकी गर्दन काट कर अलहदा की, उसकी दोनों हथेलियां काट कर अलहदा कर दी। उसका सर, हथेलियां एक शॉपर में डालकर साहिल अपने घर ले गया और मुस्कान उसके जुल्म की इंतहा देखिए। उसने उसी बेड पर जहाँ पर वो अपने हस्बैंड सौरभ के साथ सोती थी,
اس کے نیچے سوربھ کی لاش کو چھپایا اور ساری رات اطمینان کے ساتھ سوتی رہی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی اور انتہائی عیار مجرموں کی طرح اس نے بہانہ کیا کہ مجھے ایک ڈرم چاہیے۔ دکان سے وہ ڈرم لے کے آئی، پھر اس نے سیمنٹ منگوایا، ٹکڑے اس کی لاش کے سوربھ کی انہوں نے ڈرم میں ڈالے، سیمنٹ سے فل کیا اور اسے بند کر دیا، اور پھر اس کے کارڈ سے 46,000 روپے کی رقم نکالی اور وہ رقم لے کر ہمالیچل کے علاقے میں موج مستی کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب ساحل اور مسکان مستی کر رہے تھے، دوسری طرف لاش ڈرم میں بند تھی۔ اسی دوران سوربھ کی بہن کا فون آتا ہے، بھائی کا فون آتا ہے، اس کی ماما کا فون آتا ہے، سبھی پوچھتے ہیں کہ ہماری سوربھ کے ساتھ بات کرواؤ، لیکن یہ مسکان اتنی عیار تھی کہ وہ ہر دفعہ بہانہ لگا دیتی۔ کبھی کہتی سوربھ بیمار ہے، کبھی کہتی یہاں پر -10 ٹمپریچر ہے، کبھی کہتی ہم مصروف ہیں، اور میسیج کے ذریعے ہی ان کو جواب دیتی، اور ڈسیو کرنے کے لیے سبھی کو کہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ چھٹیاں منا رہے ہیں، پرانی تصویریں نکال کر پوسٹ کر دیتی جس میں وہ پہاڑی علاقے میں برف کے پاس کھڑے نظر آتے۔ گھر والے بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو شاید وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بار بار فون کر کے انہیں ڈسٹرب کرنے کی۔ اس دوران وہ واپس آ گیا۔ اب خون چھپتا نہیں، خون کی اپنی ایک طاقت، اپنی ایک وحشت ہوتی ہے۔ وہ وحشت مسکان پر سوار ہونے لگی۔ مسکان نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ میں بڑی پریشان ہوں۔ ماں سمجھی شاید اس کی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی نوک جھوک ہو گئی ہے، وہ چپ کر گئی، لیکن مسکان اپنے گھر گئی اور جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ ماں، سوربھ مر چکا ہے، وہ قتل ہو چکا ہے۔ ماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ مسکان کہتی ہے کہ میری اور سوربھ کی، آپ کو پتہ ہے، بڑے عرصے سے ناچاکی چل رہی تھی۔ سوربھ مجھ سے پیار کرتا تھا، اس کے گھر والے یہ بات برداشت نہیں تھے کر سکتے، تو انہوں نے اسے مار دیا۔ یعنی یہاں بھی مسکان نے قتل خود کیا اور اپنی ماں کے سامنے الزام اپنے سسرال پر لگا دیا۔ اب ماں کو کچھ شک تھوڑا سا ہوا، لیکن وہ خاموش رہی۔ دوسری طرف مسکان دوبارہ اپنے کرائے کے گھر میں واپس آئی۔ اب ڈرم کو ٹھکانے لگانے کے لیے مسکان نے سوچا کہ میں مزدور بلاتی ہوں۔ اس نے مارکیٹ سے 2 مزدور بلائے۔ مزدوروں نے ڈرم کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اس قدر بھاری ہو چکا تھا جمے سیمنٹ کی وجہ سے، لاش کے ٹکڑوں کی وجہ سے، کہ وہ ان سے اٹھایا نہ گیا۔ اسی دوران ڈرم کا تھوڑا سا ڈھکن کھلا اور اس قدر بدبو کمرے میں پھیل گئی کہ وہ مزدور مارے ڈر کے بھاگ گئے، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا گڑبڑ ضرور ہو چکا ہے جس کی بدولت یہ لڑکی ہمیں اس کام پر آمادہ کر رہی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مزدور خود پولیس کے پاس چلے گئے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسکان نے اپنی ماں کو حقیقت بتا دی کہ میں نے سوربھ کو قتل کر دیا ہے۔ مسکان کی ماں نے اسے خود پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس آئی، تلاشی لی، ڈرم کو کاٹا گیا اور اندر سے سوربھ کی لاش کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ فوری طور پر مسکان اور ساحل کو گرفتار کیا گیا۔ دونوں نے بتایا کہ بالکل ہم نے یہ ایکٹ کیا ہے اور ہم ہی اس کے مجرم ہیں۔ یہ تھی تصویر کا ایک رخ جو آپ نے سنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عورت کتنی ظالم تھی، اس کے اندر شیطانی قوتوں کی کس قدر اماجگاہ تھی۔ جو بعد میں معلومات آئیں وہ بڑی بھیانک، بڑی خوفناک ہے۔ بعد کی معلومات کے مطابق وہ پوری منشیات کی عادی ہو چکی تھی، اور ساحل جو کہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ٹریڈنگ کا کام کرتا تھا، وہ بھی نشے کی لت میں پاؤں تک ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں مل کر نشہ کرتے ہیں۔ نشہ بہت سارے افراد کرتے ہیں، لیکن جو اہم فیکٹر ہے، دونوں شیطان کے پجاری بھی تھے۔ یہ بات کب سامنے آئی؟ جب ساحل کے کمرے پر پولیس نے چھاپا مارا تو اس کے کمرے پر ایک بہت بڑی شیطان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو کونوں والی اس تصویر میں نمبرز بھی لکھے ہوئے تھے، اور ان نمبرز کو اگر آپ دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو وہ نمبرز اینٹی بھگوان تھے، خدا کے خلاف تھے، شیطان کی طاقتوں کا مظہر تھے۔ اور وہیں پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے قتل کے لیے رات 3 بجے کا ٹائم کیوں چنا، کیونکہ شیطانی قوتوں والے جانتے ہیں کہ 3 بجے شیطان کی قوتیں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیول ورشپرز جو تھے، شیطان کے پجاری جو تھے، انہوں نے اپنا کام اسی بہیمانہ طریقے کے ساتھ سر انجام دیا جیسا کہ شیطانی طاقتیں چاہتی تھیں۔
اور یہ واقعہ ایک ایسی لرزا دینے والی داستان ہے، ایک ایسی خطرناک ہیبٹ ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں بظاہر لوگ عام چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن کون اپنے اندر کیا پال رہا ہے، کس پش کی طرف لگا ہوا ہے، کس شکتی کو کال کر رہا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اب 10-15 سوالات جب مسکان سے پوچھے گئے تو اس نے فر جواب دیا۔ اس نے اقرار کیا بالکل میں نشہ کرتی تھی، اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہی سوربھ کو مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اور میں اسے کبھی بھی نہیں چاہتی تھی، میں ساحل سے شادی کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ ہم شادی مندر میں کر بھی چکے تھے۔ لیکن آگے اس نے ایک اور بات بتائی کہ میں ساحل کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھی، شاید ایک وقت آتا میں ساحل کو بھی مار دیتی، اور اسی طرح کے بہت سارے اقرار اس نے کیے۔ اب اس قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، عدالت نے سزائے موت دے دی ہے، دونوں کو ہینگ کر دیا جائے گا، لیکن قانون اس میں بہت ساری شکیں ایسی ہوتی ہیں جو مہلاؤں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے نرمی پیدا کر دیتی ہیں۔ ساحل تو شاید پھانسی کے پھندے پر جھول جائے، لیکن مسکان شاید بچ جائے، اور اسے بھی مرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو جرم اس نے کیا، جو بہیمانہ واردات اس نے کی، جس انسانیت کے منہ پر تمانچہ اس نے مارا، اسے بھی زندہ رہنا چاہیے، اپنی تنہائیوں کے عذاب میں، اور اس شیطان کا شکار ہو کر جس کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، امید ہے آپ کو یہ آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اوکے، تھینک یو۔